أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، صاحب قاب وقوسين، جد الحسن والحسين، أبي الزهراء أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وصيب حقوقهم ومنكر طوائلهم من الآن إلى قيام الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صلاة حضرتان سرکار سید الشہداء، نصف شب گزر چکی ہے. مسلسل مجالس عزا کا سر سے جلوس و تعزیہ داری اور علم کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار عالم اپنی محکم کتاب قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 139 آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ نہ سست کرو اور نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم کامیاب ہو، کامران ہو. ان کنتم مؤمنین، بشرط اس کے کہ اگر تم مومن ہو. شرط ایمان کے ساتھ کامیابی ہے، اور کامیابی کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہوگی اور دل سے ہر طرح کے خوف کو بھی نکالنا ہوگا. کربلا کے میدان میں جناب ابوالفضل عباس علمدار کربلا نے اس آیہ کریمہ کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنایا، اور اس آیہ کریمہ پر مکمل طور سے عمل کر کے پوری کائنات کو پیغام اور درس دیا ہے کہ اگر کامیابی اور کامرانی ہے تو صرف مومنین کے لیے. مومن اگر کم بھی ہو، تعداد میں بھی زیادہ نہ ہو، تب بھی کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبود انہیں کے لیے ہے. کیونکہ مومن ہی جو ہوتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے. تو لہذا عزت مومن کا نصیب ہوتا ہے اور ذلت و رسوائی مومنین کے دشمنوں کی ہوتی ہے. اور کربلا کا سب سے بڑا درس ہمیں یہی ہے
کہ ہم کم تعداد میں بھی ہوں تو ہم ذلت و رسوائی کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتے، چونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس حسین مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے علی النجاعی و ابن الداعی، ایک زناکار نے، زناکار کی اولاد نے قد رکّنی بین اثنتین، کہ مجھ کو دو چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا ہے، دو چیزوں کے درمیان میں چھوڑ دیا ہے کہ یا تو میں موت کو گلے لگاؤں یا ذلت و رسوائی کو گلے لگاؤں۔ تو حسین بیان فرماتے ہیں ہاتھ من الذلہ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حسین ذلت و رسوائی کو قبول کر لے۔ دنیا اور کربلا کے مقابل میں جو کربلا والوں کے حسینی لشکر کے جو مقابل میں آئے تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم حسین کو بیعت نہ طلب کرنے، بیعت جو کی ہے اس کا جواب نہ دینے کی وجہ سے حسین کا سر قلم کر کے حسین کو ذلیل و رسوا کر دیں گے اور حسین کو ختم کر دیں گے، اور جو حکومت وقت کی مخالفت ہے، جو یزید کی بدکاریاں ہیں وہی اسلام میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ یہی سوچ رہے تھے۔ لیکن حسین نے یہ بتا دیا کہ میں حسین ابن علی موت کو قبول کرنے کے باوجود بھی یزید ملعون کو ایسی شکست دے کر جاؤں گا کہ پھر کبھی بھی یزیدیت سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ اور حسین نے یہ سب کچھ جو کچھ کربلا کے میدان میں جو اپنی بہادری اور اپنی شجاعت اور اپنی قربانی اور انصار کا جو مظہر پیش کیا ہے، وہ نہ صرف حسین مظلوم کربلا تنہا ایسے فرد تھے، بلکہ کربلا کا میدان میں شہید ہونے والا ہر فرد انہی اوصاف اور انہی کمالات کا مالک تھا۔ اور آج کی شب اور اس مجلس کے بعد تابوت نکلنا ہے، وہ مخصوص ہے ابو الفضل عباس علمدار کربلا سے۔ عباس علمدار کربلا نے اس آیہ کریمہ کو مکمل طور سے عمل کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ نرغے آدم میں دیکھیے تب بھی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں تھا، اور نہ انہیں موت کا کوئی خوف تھا نہ دشمن کا کوئی خوف تھا، بلکہ عباس علمدار کربلا جو پرچم حسینی کو صبح سے بلند کیے ہوئے تھے، اس وقت تک پرچم حسینی کو بلند رکھا کہ جب تک بدن میں رمق جان باقی تھی، اور اتنا بلند پرچم ادا کیا کہ آج پوری کائنات میں جہاں علمبردار لفظ کا تذکرہ آتا ہے وہیں ذہن انسانی میں عباس علمدار کا تصور آ جاتا ہے۔ جہاں کسی علم کا تذکرہ آتا ہے وہاں علمدار کربلا کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ عباس علمدار کربلا نے کربلا کے میدان میں ہمیں مومنین کو، مسلمانوں کو، امت محمدی کو مختلف درس اپنی زندگی سے ہمیں عطا کیے۔ جناب عباس علمدار کی زندگی کا سب سے بڑا درس اطاعت ہے، پیروی ہے، اتباع ہے، کہ امام مظلوم کربلا اور اپنے اللہ کے رسول کی اور رسول کے جانشین کی اس طرح سے اتباع و پیروی کی کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے چچا جناب عباس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو اس طرح سے خطاب کرتے ہیں: السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللعوال الحسن والحسین علیہم السلام، کہ میرا سلام ہو اس بندے خدا پر، اس نیکوکار بندے پر کہ جو مطیع تھا اپنے پروردگار کا بھی اور اپنے رسول کا بھی، اور اپنے رسول کے جانشین علی و حسن و حسین کا بھی مطیع و فرما بردار تھا۔ یہ اطاعت و فرما برداری ہی تھی کہ امام وقت کسی غیر معصوم کے لیے یہ گواہی دے کر کہہ رہا ہے، عباس کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ عباس مطیع محض تھے اپنے امام کے۔ عباس اطاعت امام میں اتنے
مشغول رہتے تھے ابو الفضل العباس. اتنی اطاعت کی ہے کہ اگر بچپن میں بھی حسین نے کوئی حکم دیا ہے تو عباس نے اس کو ٹالا نہیں ہے. بچپن کا واقعہ بھی آپ کی ذہنوں میں ہے کہ بچپن میں چھوٹی سی عمر ہے کہ عباس ابھی لڑکپن کی زندگی ہے, ابھی عباس سے صحیح سے قدم آگے بڑھانے بھی نہیں آئے ہیں. ابو الفضل العباس سے حسین مظلوم کربلا پیاس کا احساس کرتے ہیں. عباس کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کو صلوات بر محمد و آل محمد پیاس کی شدت ہے تو عباس خود ہی امام کے لیے پانی لے کر آتے ہیں اور پانی چھلکتا ہوا ہوتا ہے. یہی چیز دیکھ کر مولا کائنات کو اتنا عباس پر فخر و مباحت ہوا کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. سوال کیا گیا, بی بی ام المؤمنین نے پوچھا, آقا آج عباس کے سر پر, عباس کے ہاتھ میں آپ نے پانی کو دیکھا تو آپ کی آنکھ میں کیوں آنسو آ گئے؟ کہا کہ آج یہ اتنا مطیع و فرما بردار ہے اپنے امام کا. امام کا فرما برداری یہ کربلا کے میدان میں بھی کرے گا اور مطیع رہے گا, لیکن آج تو حسین کے لیے پانی لے آیا, لیکن کربلا کے میدان میں جب عصر عاشور ہوگا حسین پانی کے لیے عباس کو بھیجیں گے تو یہ عباس پانی نہیں لا سکتے. علم و کمالات میں بھی عباس اپنی مثال ایک الگ تھے, اور بندگی پروردگار میں بھی کہ جس پروردگار کو عباس نے اپنی زبان سے وحدہ لا شریک کا اقرار کر لیا, اس پروردگار کی کبھی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی نہیں کی. اسی لیے مولا متقیان بچپن میں جناب عباس کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں, آغوش میں عباس بیٹھے ہوئے ہیں. جناب مولا کائنات گنتی جناب عباس کو دہرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عباس کہو ایک, عباس ایک کہہ دیتے ہیں. اب جو مولا متقیان کہتے ہیں عباس کہو دو, عباس جواب دیتے ہیں بابا جس زبان سے میں نے واحد کہا ہے, ایک کا تذکرہ کیا ہے, ایک کو مانا ہے, اس کو اسی زبان سے میں دو ہی کا قائل نہیں ہو سکتا. یعنی عباس بچپن ہی میں اشارہ کر رہے ہیں, بابا کو بتا رہے ہیں آپ کا لال علم کی اس منزل پر آپ سے علم حاصل کر کے پہنچ چکا ہے کہ توحید پروردگار کا اقرار بھی بچپن میں بھی اس منزل پر ہے کہ جس زبان سے توحید کا ذکر کیا ہے, خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے, اس زبان سے کبھی کوئی کا اقرار نہیں کر سکتا. یہ عباس کے کمالات ہیں. جناب عباس کی جہاں علم, جہاں وفاداری, وہاں ایثار و قربانی بھی جناب عباس کی پوری دنیا کے لیے مثال ہے. اور یہ قربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی جب ہم علمدار کربلا کا عالم سجاتے ہیں تو عالم کے ساتھ ساتھ ہم مشق سکینہ کو بھی بنتے ہیں, تاکہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ عباس جو کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں وہ صرف ایثار اور قربانی کی وجہ سے, کیونکہ عباس اہل بیت رسالت کے لیے, حسین کے بچوں کے لیے پانی لے کر جا رہے تھے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہوتا ہے محسوس یہ مشق و علم کو دیکھ کر ہے سکینہ اب بھی محو گفتگو عباس سے, کہ آج بھی سکینہ محو گفتگو ہے جناب عباس سے. دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ جس علم کو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ عباس کے بازوؤں کو قلم کرنے کے بعد وہ علم جھک جائے گا, نہیں بلکہ آج دنیا کے کونے کونے میں عباس کے چہرے والے علم عباس کو بلند کر کے بتاتے ہیں ظالموں تم نے عباس کے دونوں ہاتھوں کو تو قطع کر دیا, لیکن علم عباس آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. جناب عباس نے وفاداری کی بھی جو مثال کربلا کے میدان میں پیش کی ہے, وہ وفا کی مثال کائنات میں آج کے اس دور میں کم سے کم ہمارے شیعوں کے درمیان میں تو جہاں لفظ وفا کا تصور, لفظ وفا کا تذکرہ آتا ہے, خصوصاً لفظ وفا جہاں منبر سے کہا جاتا ہے, فوراً بچے کا ذہن ہمارے اسی لفظ وفا کو سننے کے بعد حسین مظلوم کربلا کے عالمدار عباس کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. عباس نے وہ وفاداری دکھائی کہ لشکر یزید چاہتا یہ تھا کہ عباس علمدار کربلا حسین مظلوم کربلا کو
تنہائی چھوڑ کر کے چلے جائیں، لیکن عباس نے شمر کے امان نامے کو یہ کہہ کر پلٹا دیا، خدا تم پر بھی لعنت کرے اور جس نے تمہیں امان نامہ دیا ہے اس پر بھی لعنت کرے۔ عباس یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے وقت کے امام سے بے وفائی کرے، وقت کے امام کا ساتھ چھوڑے۔ جناب عباس کی زندگی میں ہمیں بصیرت بھی بہت بڑا درس ہے۔ جناب عباس کی زندگی ہمیں صاحب بصیرت ہونے کا درس دیتی ہے۔ بصیرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لینا، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کا نام بصیرت ہے۔ امان نامہ لے کر آیا ہے، امان نامہ لانے کے بعد امان دے بھی رہا ہے، لیکن عباس بصیرت انسان ہوں کہ تم مجھے دھوکہ بھی دینا چاہو، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں کان عمنا العباس صاحب البصیرہ، کہ ہمارے ممو جناب عباس علمدار کربلا صاحب بصیرت تھے، یعنی وہ اتنے باوصیر انسان تھے کہ دشمن کے حربوں کو پہچانتے تھے کہ دشمن کس طرح سے رائے حق سے ہٹا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنے دوست کی شناخت رکھے وہاں اپنے دشمن کو بھی پہچانے، چونکہ جو دشمن کو نہیں پہچان سکتا وہ ہمیشہ دھوکے میں رہ سکتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، چونکہ وہی سب سے اول روز اس نے قسم کھائی ہے کہ پروردگار عالم میں تیرے نیک بندوں کو، تیرے اچھے بندوں کو راہ خدا سے، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ لیکن پروردگار نے بھی کہا تھا کہ تو میرے ہر بندے کو نہیں ہٹا سکتا، تو خدا کے سامنے شیطان نے اعتراف کیا تھا الا عبادک المخلصین، صرف تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا سکتا، اور وہ مخلص بندے وہی ہیں، مخلصین وہی ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ عباس ایمان کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ امام وقت جناب عباس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بنفسی انتا یا عباس، کہ عباس میری قربان جان تم پر ہو کہ تم جاؤ اور جا کر کے شب عاشور، جب عباس نے لشکر کو حملہ، جب لشکر آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے عصر تاسوعہ میں، تو امام مظلوم کربلا جناب عباس کو یہی جملہ کہہ کر بھیجتے ہیں الکب بنفسی انت یا عباس۔ یہ ایمان عباس ہی کی علامت ہے کہ وقت کا ایمان یہ کہہ رہا ہے میری جان قربان ہو تم پر یا عباس۔ انسان مومن ہی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے امام وقت یہ جملہ کہے۔ عباس علمدار کربلا کی فضیلتیں اور فضائل اتنا ہیں کہ جن کو دنیا کہ مورخین آج تک مکمل طور سے بیان نہیں کر سکے، اور خوش نصیب ہیں آپ کے آج اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس امام بارگاہ کا نام بھی ابوالفضل العباس ہے، اور تابوت بھی آپ کو اسی ابوالفضل العباس کا اٹھانا ہے کہ جو شہنشاہ کربلا ہے، قمر بنی ہاشم ہیں، باب الحوائج ہیں۔ قمر بنی ہاشم کا جو لقب ہے وہ عباس کی شجاعت کی وجہ سے ہے۔ باب الحوائج جو جناب عباس کو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسین کا یہ علمبردار، اگر آپ اس سے صدق دل کے ساتھ کوئی دعا مانگیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب عباس ایثار کی دنیا میں مثال ہے، قربانی کی دنیا میں مثال ہے، علم و کمالات میں جناب عباس کا کوئی ثانی نہیں ہے، شجاعت و بہادری میں کوئی جناب عباس کا ثانی نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی جو عراق کے بہترین فوجی ہیں وہ روز عاشور کربلا میں آنے کے بعد اپنے سر سے اپنے تاج کو ہٹانے کے بعد عباس کے علم کو سلام کرتے ہیں، عباس کے روزے کو سلام کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر شجاعت سیکھنی ہے، بہادری سیکھنی ہے تو عباس سے سیکھو۔ یہ یہی بہادر تھا کہ جس بہادر پر حسین کو اتنا ناز تھا کہ حسین سے جب یہ بہادر آ کر سوال کرتا ہے آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، عزیزوں عباس علمدار کربلا کو حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ عباس نے صرف ایک بار کربلا کے میدان میں اجازت مانگی ہو، بلکہ عباس علمدار کربلا نے کربلا کے میدان میں متعدد بار حسین مظلوم کربلا سے اجازت
اجازت مانگی، لیکن حسین مظلوم کربلا ہر بار جناب عباس کو یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں، عباس انت صاحب لوائی، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ لیکن وہ لمحہ بھی آتا ہے جب کربلا کے میدان میں تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، اب صرف عباس اور حسین کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ ابو الفضل العباس خدمت بابرکت امام حسین میں آتے ہیں، آنے کے بعد اجازت لیتے ہیں، عزیزوں آپ آج دل کھول کر گریا کریں، چونکہ اس عباس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کی شہادت کی جب خبر بیوی ام کلثوم جنبی ام المنین کو پہنچی تو مدینے میں قبر بنا کر جناب ام المنین جب مرثیہ پڑھتی تھی تو ان کے دشمن بھی ان کا دردناک مرثیہ سن کر روتے تھے۔ ام المنین کہتی ہے کائنات کیوں نہ میرے فرزند کا ماتم کرے، کیونکہ کانا فتن بقل حسین علیہ السلام، میرا لال ایسا نوجوان تھا جس پر حسین نے بھی گریہ کیا۔ اسی لیے جب عباس آتے ہیں حسین سے اجازت چاہتے ہیں، حسین یہی کہتے ہیں یا عباس انت نور عینی، میرے بھائی عباس تم میری آنکھوں کا چین ہو، انت حبیب قلبی، تم میرے دل کا سکون ہو، دل کی ٹھنڈک ہو، انت ثقتی، اے عباس وانت وثیقی، تم میرے ثقہ بھی ہو اور میرے بازوؤں کی قوت بھی ہو، تم سے بہت دھارس ہے، بیویوں کے بہت حوصلے بلند ہیں۔ عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو دشمن اب تک خیموں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے ہیں، وہ دشمنوں میں جرأت اور ہمتیں بلند ہو جائیں گی۔ عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، انت صاحب لوائی، عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ ابو الفضل عباس کہتے آقا جب وہ لشکر ہی نہ رہا جس کا میں علمبردار تھا تو میں کیا باقی رہوں؟ آقا جب لشکر ہی نہ رہا، حسین کہتے عباس اچھا اتنا اصرار ہے تو پہلے بچوں کے لیے سویرے آؤ کر دو۔ عباس نے سوکھے ہوئے مشکیزے کو لیا، عباس زلجنا پر سوار ہوئے، فرات کی طرف رخ کیا۔ فرات پر قبضہ کرنے کے بعد عباس نے فرات میں مشک کو ڈال دیا، مشک کو پر کیا، پانی چلوں میں بھرا، چاہتے ہیں کہ لعاب اپنے دہن کے قریب لے کر جائیں۔ اصل حسین کو یاد کیا، حسین کی پیاس کو یاد کر کے یہ کہہ کر فرات کے منہ پر پانی بہر مار دیا، اے نفس تو کسی اور کو جا کر کے دھوکہ دے، میں عباس علمدار کربلا تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ فرزند زہرا پیاسا رہ جائے اور میں پانی پی لوں۔ عباس علمدار کربلا نے اپنے جنا سے کہا تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے۔ ہائے کربلا میں کتنے شقی القلب افراد تھے، ان کو احساس پیاسے حسین نہیں تھا، لیکن مرکب عباس کہتا ہے اپنی زبان بے زبانی سے عباس جب حسین پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عباس زلجنا پر سوار ہوئے، کوشش یہ ہے پانی کو خیمے تک پہنچا دیں۔ ادھر بی بی سکینہ نے دیکھا کہ عباس کا علم بلند ہوا، خیموں کی طرف علم بڑھ رہا ہے، ملعون نے چھپ کر ایسا بار کیا عباس علمدار کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے برسیہ پڑا، واللہ انقطع تم یمنی، اللہ کی قسم تم نے میرا داہنا بازو قلم قطع کر دیا، واللہ انی وحامی بدنا دینی، اللہ کی قسم میں اپنے دین اپنے امام کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا۔ مشک و علم کو بائیں بازو میں سنبھالا، عباس گلے کر آگے بڑھے، اب پھر ملعون نے چھپ کر وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، مشک و علم کو عباس نے دانتوں میں سنبھالا۔ آخری تمنا ہے، آرزو ہے کسی طرح سے خیام حسین تک پانی پہنچ جائے۔ ملعون نے ایک تیر
سا مارا، مشق سکینہ کا پانی بہ گیا۔ عباس کی تمنا خاک کربلا میں مل گئی۔ مشق کا چھیدنا تھا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، لعین نے تیر مارا، عباس کی داہنی آنکھ میں لگا، ایک گرزہ نہیں مارا، عباس سے زلجنا پر نصب لا گیا، آواز دیا قادر گری، اے حسین میری مدد کرو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزوں، عرب کے ایک بہت ہی مشہور و معروف خطیب تھے جن کا نام تھا کاظم سبتی۔ وہ یہیں تک جناب عباس کے مصائب پڑھ کر ممبر سے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ حرم امام حسین حضرت عباس سے مجلس پڑھنے کے بعد گھر میں آئے، خواب میں انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کو دیکھا، آ کر کہتی ہیں اے کاظم سبتی، تم میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتے ہو، عباس کے مصائب بیان نہیں کرتے ہو۔ جناب کاظم سبتی نے دست ادب کو جوڑ کر کہا بیوی پوری شہادت بیان کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں۔ کہا کاظم سبتی، کربلا میں جتنے شہید زمین پر آئے ان کے دونوں ہاتھ موجود تھے، لیکن ہائے میرا عباس جب زمین کربلا پر آیا تو دونوں بازو قلم ہو چکے۔ حسین دوڑے ہوئے عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد عباس کے قریب پہنچنے کے بعد عباس کے اندر رمق جاں باقی ہے۔ سوال کیا آقا میری آخری تمنا ہے اس کو پورا کر دیجیے۔ عباس نے کہا آقا میری تمنا یہ ہے، آپ کے پاس جب آیا تھا اس کائنات میں، جب میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا، جب اس کائنات سے جا رہا ہوں تمنا یہ ہے آپ کا دیدار کروں، لیکن آقا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا۔ حسین نے آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے بھائی کو دیکھا، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، مرثیہ پڑا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، زندگانی حیات مشترک